بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، عمل وہ ہر حال میں ہوتا ہے. ہاں، عمل کی شکل بدل جاتی ہے حالات کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے. عمل کی شکل بدل جاتی ہے لیکن عمل جاتے ہیں. جیسے نماز ہے، ایک عمل ہے. حالات اور حالات کی وجہ سے شکل بدلے گی. کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، عذر ہے، مجبوری ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی وقتی ہے، تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز ادا کر دو، شکل بدل دو. اصل تو کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، وہ افضل ہے. نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے، حالات کی وجہ سے، یا تو بیٹھ کے پڑھو، نہیں تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. اور حالت ایک اور بھی ہے جو تفصیلی ہے. ایک رکعت کر کے پڑھو، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک رکعت. 2 رکعت ہیں، امام پڑھا ہے، 1 رکعت پڑھ کے آدھی جماعت چلی گئی، آدھی جماعت آ گئی. پھر آدھی جماعت میں 1 رکعت پڑھی، وہ جا کے چلی گئی، وہ جو چھوڑ کے گئی تھی 1 رکعت وہ آ کے پوری کر رہی ہے. تو عمل اس کی شکل بدلتی ہے. یہی اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے سارے صوبوں میں ہوا، تعلیم ہوئی اور اچھی طرح ہوئی اور جم کر ہوئی. میرا خیال میں ہمارے پرانوں کو کبھی گھر کی تعلیم کا اتنا موقع نہیں ملا ہوگا جتنا اس پہ ملا. وہ تو تقاضوں پر ادھر ادھر سفروں میں اور اپنے شہر کے علاقے کے تقاضوں میں اب یہاں تقاضا ہی تعلیم ہے. تو جتنا ہمارے پرانوں کو تعلیم کا موقع ہے اس موقع پر ملا، اتنا نہیں ملا ہوگا. ایسے ہی مسجد کا مشورہ، بھائی مسجد بند ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے جگہ جگہ اس کے حصے بنا کر مشورے کی. اور جب تک جماعت کے نکلنے کی گنجائش تھی، الحمدللہ جماعتیں نکلی. روزہ بھی چلے کی بھی 4 مہینے کی بھی، مستورت کی بھی. 1 مہینے میں ہم نے ہمارے شہر کی کارگزاری کی کہ اس مہینے میں ہماری روزہ جماعتیں کتنی نکلی. تو کارگزاری میں پتہ چلا کہ 700 جماعتیں روزہ نکلی اور ان 700 میں 100 جماعتیں روزہ میں مستورت 100. الحمدللہ کام کرتا رہا. شکل بدلے گی. گشت وہ 10 آدمیوں کا ایک جماعت بنا کر گشت کرنا کہ دور دور سے دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ ہے گشت، وہ نہیں ہوا. لیکن 2 میں 3 میں 4 میں جیسی گنجائش کی اسے کیا. اور ہمارے حضرات کی بھی ہر جگہ یہی ہدایت رہی. مختلف موقعوں پر ساتھی پوچھتے رہے ہدایات کہ ان حالات میں ہم کیا کریں، ان حالات میں ہم کیسے کریں، ان حالات میں ہم کتنا کریں. تو ہر جگہ کے لیے ہمارے حضرات کا ایک بندہ ہوا جواب تھا کہ ہر جگہ کے حالات مختلف ہیں، ہر جگہ کے حالات الگ الگ ہیں. ایک شہر میں ہر محلے کا ایک حال نہیں ہے. ایک ہی شہر ہے
किसी मोहल्ले का कोई हाल है, किसी मोहल्ले का कोई हाल है। जिले के मुख्तलिफ गांव हैं, हर जगह का हाल एक नहीं है। किसी गांव में कोई हाल है, किसी गांव में कोई हाल है, हालात मुख्तलिफ हैं। एक जगह ये चीज करने की गुंजाइश है, एक जगह नहीं है। आपके यहाँ के हालात में आप कितना कर सकते हो, ये आप खुद मशवरा करो, हमसे मत पूछो हम क्या करें क्या ना करें। एक काम आपके सामने है, कोई नया काम नहीं है। 60-70 साल से आप काम कर रहे हैं, तो मौजूदा हालात में कानूनन कितनी गुंजाइश है वो कौन बताएगा? आप खुद से लोगों को मशवरा करो, आप खुद उसके लिए शक्ल सोचो, गुंजाइशें कितनी हैं, उस पर किस काम कर सकते हैं आप खुद सोचो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसी तरतीब पर पूरी दुनिया में काम होता रहा। अमेरिका वालों ने पूछा, अफ्रीका वालों ने पूछा, मुख्तलिफ मुल्कों में लोग पूछते रहे ईमेल के जरिए से कि हमारे यहाँ इतनी गुंजाइश है, हम क्या करें। तो भाई आप अगर आपके यहाँ इतनी गुंजाइश है, उतनी गुंजाइश में आप कितना कर सकते हैं, या मशवरा करो और मशवरा करके काम करो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम कहीं रुका नहीं और अब आसानी हो गई। तो आपके यहाँ लॉकडाउन खत्म हुए कितना अर्सा हुआ? नहीं वो तो और भी बहुत कम उससे पहले। अब मसलन अभी हमारा मशवरा हो रहा है, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन था। इफ्तार के दिन हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर के दिन हम मशवरे के लिए रवाना हो गए। भाई जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो सारी दुनिया अपने धंधों का फिक्र कर रही है। दुनिया का हर आदमी अपने धंधे का फिक्र कर रहा है कि इतवार को लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर तो क्या करना है। दुकानदार सोच रहा है दुकान जाना है, मुलाजिमत पे जाने वाला सोच रहा है मुलाजिमत पे जाना है, दफ्तर वाले सोच रहे हैं दफ्तर खुल गए, और तबलीग वाले सोच रहे हैं हम जाओ के काम कैसे करें। सब अल्लाह का करम है, मेहरबानी है कि हमारी सोच में अल्लाह ने इसे शामिल कर दिया कि सब अपने अपने धंधों को सोच रहे हैं। तो तबलीग वाले दीन की मेहनत को सोच रहे हैं, सब अपने धंधों का फिक्र कर रहे हैं, तो तबलीग वाले अपने दीन की मेहनत का फिक्र कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया, हमारे सूबे कर्नाटक में इतवार तक लॉकडाउन था, फिर से खत्म हुआ और फिर को हमारे साथी रवाना हो गए यहाँ आने के लिए मुल्क के मशवरे में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जैसे आपने अभी सुना कि कहाँ कहाँ से कितने साथी, और वो भी वो जितनी यहाँ से गुंजाइश मिलती हुई। और अगर ये कह दिया जाता कि जितने मर्जी आ जाइए तो फिर उनको बिठाते काम। तो जहाँ गुंजाइश है उसको तकसीम किया गया कि भाई हर सूबे से कहीं से 2, कहीं से 4, कहीं से 10 इस तरह आ जाए और पूरे मुल्क के एतबार से फिक्र कर ली जाए। तो ये तो जितनी गुंजाइश दी गई उसमें आएगी। अल्लाह का शुक्र। मैं एक मौलाना इब्राहिम साहब, अल्लाह उनको मना बरकत दे, उनका एक बयान रमज़ान से ज़रा पहले, रमज़ान से तो लॉकडाउन शुरू हो गया, रमज़ान से ज़रा पहले अपने कुछ साथियों के दरमियान हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा कि वो गोया इल्हामी बातें अल्लाह की तरफ से कहलवाई गई। तो मुझे भी बड़ा नफा हुआ। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुना दूँ। 15-20 मिनट का है। ठीक है भाई, सुनाए।
یہ اپنے چند کام کرنے والے ساتھی سے دوران ہوا. میں نے اپنے آپ ہی ہمارے سیزن میں بار بار سنایا اور تمہیں موقع ملا نہیں جانے کا. اب آپ سب حضرات آئے ہیں ملک کے ذمہ دار, تو مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کام کرانے کے لیے, اللہ سے کوئی کام کرانا ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی کام کرانے کے لیے زور کی ضرورت نہیں ہے, زاری کی ضرورت ہے. کوئی کام کرانا ہے اللہ سے تو زور کی ضرورت نہیں ہے, زاری کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کا اعلان آہ و زاری کی طرف کر دیتے ہیں. جب کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں بندوں کے ساتھ تو ان کا میلان آہ و زاری کی طرف کر دیتے ہیں. جیسے بچہ روتا ہے, اسے ایک ہی چیز اللہ نے سکھائی ہے, رونا. بچے کو اللہ نے پھر رونا سکھایا ہے تو وہ روتا ہے, اس کے بعد اور کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور اس کے تمام کام بھگوان سمجھ جاتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو روتا ہے, سر میں دکھتا ہے تو روتا ہے, پیٹ دکھتا ہے تو روتا ہے, اور رونے سے پھر اس کی ماں پہچانتی ہے کہ ابھی سے کیا ہو رہا ہے, تو یہ بھوکا ہے, ابھی یہ اس کو کان میں درد ہے, کہیں پیٹ میں درد ہے, تو رونے سے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں. تو بس اس کو اللہ نے رونا سکھایا. تو جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں سے یاری, بڑے عجیب انداز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں سے یاری, یاری کسے کہتے ہیں, بڑی ہوئی دوستی, بڑی ہوئی دوستی جو یہ یار ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں سے یاری اور ان کی مدد کا ہوتا ہے تو ان کو آہ و زاری میں لگا دیتے ہیں. تو بندوں کو آہ و زاری میں لگا دیتے ہیں. بندے روتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے رہتے ہیں. بندے روتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے رہتے ہیں. یہ اپنے انفرادی مسائل میں بھی ہے اور یہ ہمارے اجتماعی مسئلے میں بھی ہے, ہمارے اپنے ذاتی دنیاوی انفرادی خاندانی گھریلو اس میں بھی ہے, اور یہ اس عظیم محنت میں بھی ہے کہ بندے روتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کام بناتے رہتے ہیں. بعض لوگ وہ تو کمال والے ہوتے ہیں, تو بعض لوگ کمال والے ہوتے ہیں, کمال والے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں, کمال والے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں ہے. کمال بھی نہیں ہے, جمال بھی نہیں ہے, ارے یعقوب علیہ السلام کی طرح رونے والے بن جاؤ. یوسف علیہ السلام کے پاس کمال بھی تھا, جمال بھی تھا, تو ہمارے پاس نہ کمال ہے نہ جمال ہے. تو کمال بھی نہیں ہے, جمال بھی نہیں ہے, تو یعقوب علیہ السلام کی طرح رونے والے بن جاؤ.
علیہ السلام کے سارے کام رونے سے بنے. رونے سے ہی سارے کام بنے تھے اور اتنا روئے تھے کہ آنکھیں چلی گئی, بینائی چلی گئی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی, روتے ہی رہے. اب اسی رونے سے پھر بیٹا بھی مل گیا اور آنکھیں بھی مل گئی اور بینائی بھی واپس آ گئی. سب کام ہو گئے, بیٹا بھی مل گیا, آنکھیں بھی مل گئی, بینائی بھی آ گئی, سارے کام رونے دھونے سے بنے. تو یہ ایک راستہ ہے نبیوں کا, کہ یہ ایک راستہ ہے نبیوں کا کہ اللہ سے مدد اور یاری پانے کے لیے محنت بھی ہو. دو باتیں بتائی ہیں کہ پورے بیان میں, دو باتیں ہیں. ایک, کام بنانے کے لیے, اللہ سے کام بنانے کے لیے رونا دھونا ہو. زور نہیں چلے گا, اب تو رونا دھونا چلے گا. تو جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا رخ اپنی طرف کر دیتے ہیں, پھر وہ روتا رہتا ہے, اللہ اس کے کام بناتے رہتے ہیں. اور یہ سب میں ہے, اپنے ذاتی کاموں میں بھی, اپنے انفرادی کاموں میں بھی, گھریلو کاموں میں بھی, ہر چیز میں اللہ سے رونا ہو. اور ہمارے دعوت کے کام میں بھی جو مسائل پیش آئیں تو ہم اللہ سے رو دھو کر اللہ کو منوا دیں. تو ہمیں اللہ پاک نے محنت دی اور انسان کو محنت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ضرورتوں کے لیے بھی محنت ہے, مقصد کے لیے بھی محنت ہے. اپنی ضرورتیں ہیں اس کے لیے بھی محنت ہے. کاروباری کاروبار میں محنت کرتا ہے, کھیت والا کھیت پہ کرتا ہے, باغ والا باغ پہ کرتا ہے, ملازمت والا دفتر پہ کرتا ہے. تو اپنی ضرورتوں کے لیے بھی محنت ہے اور مقصد کے لیے بھی محنت ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کیا کرو. یہ مقصد کے لیے محنت ہے. ضرورتوں کے لیے تو ساری دنیا محنت کر رہی ہے, ساری دنیا دن رات لگی ہوئی ہے, کھپا رہی ہے, اپنی جان کما رہی ہے. تو اپنی ضرورتوں کے لیے تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے. تو مقصد کے لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کیا کرو. دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے تمہارے غم اور پریشانیوں کو تم پر سے اٹھا لے. دین کی محنت ضرور کیا کرو کہ یہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے غم اور تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لیں گے. یہ بشارتیں ہیں اس محنت کے کرنے والوں کے لیے, یہ بشارتیں. ہاں, اتنی محنت ہونی چاہیے جتنی اللہ چاہتے ہیں. ہم جو غلطی یہ ہوتی ہے کہ جتنی ہم کر رہے ہیں اسی کو ہم مطلوب سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ مقدار مطلوب ہے وہ کتنی ہے وہ اللہ کو کہ کتنی محنت پر فیصلہ ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے.
کتنی محنت میں حالات بدلیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے، مگر بدلیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں، زندہ رکھیں۔ امیدوار ہو کر محنت کریں اور امید۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ محنت کرتے تھے تو جو کام کرتے تھے شکر گزاری کے مزاج سے کرتے تھے، بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ شکر کے مزاج سے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا شرف دیا ہے تو میں کیوں کمی کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو چنا ہے، ہم نے آپ کو چنا ہے رسالت اور پیغمبری کے لیے، لہذا آپ شکر گزار رہیں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ شکر گزاری والے مزاج کے ساتھ کام آسان ہو جاتا ہے، اور شکر گزاری پر نعمت کا بڑھانا اللہ کی سنت ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ شکایتیں نہیں کرنا چاہیے۔ شکایتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ شکایتیں مت لاؤ، پھر کیا لاؤ؟ صبر لاؤ۔ شکایتیں مت لاؤ، صبر لاؤ۔ شکایتیں کرنی ہیں تو اللہ سے کرو، اور کسی سے مت کرو۔ اپنا دکھ کسی سے مت کرو، کہنا ہے تو اللہ سے کرو۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں اپنے رنج و غم کی شکایت میں اپنے اللہ سے کرتا ہوں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میں اپنے رنج و غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اللہ سے شکایت کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کا شکر کرے اور شکایت کرے تو بھی اللہ سے شکایت کرے۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى۔ ہلو، تعریف تیری ہے، اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى۔ ہلو، تیرے سے ہی ہے، تعریف بھی تیری ہے، شکایت بھی تجھے سے۔ وأنت المستعان، یعنی شریف کی دعا میں ہے، اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى وبک المستعان، مدد تجھے سے مانگنا ہے۔ وأنت المستعان، تو ہی کام بنانے والا ہے، مددگار ہے۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ساری طاقت قوت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ شکر کریں اللہ سے، شکایت کریں اللہ سے، کیونکہ مخلوق کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی سنت میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اس کی دعوت پر 9 صفات ہیں، 99 صفات ہیں، ان صفات میں کسی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ سارا نظام اللہ کی طرف سے ہے۔
كل من عند الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. کیسا دے رہے ہیں؟ اوپر سے آتے. ہمارا معاملہ اوپر سے، ساری تدبیریں اوپر سے آ رہی ہیں. اس میں ہمارا امتحان بھی ہے کہ کون شکر گزار، کون ناشکرا، کون پیچھے ہٹنے والا، کون جمنے والا. امتحان بھی. اس لیے اپنے کاموں میں اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت والوں کی توفیق دے. اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی. ہدایت والوں کے لیے توفیق. کوئی ہدایت والے کون ہیں؟ انبیاء، صحابہ. ان کو جو توفیق ملی یعنی اسباب ان کے موافق ہو گئے، وہ توفیق مانگے. جنت کے سارے راستے ناگواریوں کے ہیں اور جہنم کے سارے راستے خواہشات والے ہیں. ناگواریوں والے راستے جنت کے راستے، سارے جنت کے راستے ناگواری، سارے جہنم کے راستے خواہشات والے. تو ناگواریاں آئیں گی، مگر کوئی ناگواری امتحان ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہوگا، طاقت سے اونچا نہیں ہوگا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ہماری ناگواریاں ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہوگی. اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کھٹپٹ ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر کام بنتا نہیں ہے. اس لیے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے. عمل سے بھی رجوع کرنا اور دعا سے بھی رجوع کرنا اور مقصد کو مقصد بنانا. عمل سے بھی رجوع کرنا اللہ کی طرف، دعا سے بھی کرنا اور مقصد کو مقصد بنانا. یہ دین تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ دین تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت آئے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. حالات سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ حالات کر دیں گے. اور کوئی طاقت ضد پر آئے گی، اللہ اس کو توڑ دے گی. یہ پکی بات ہے. کوئی بھی طاقت اللہ کے کام میں ضد پر کھڑی ہوگی، اللہ اس کو توڑ دے گی. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نہیں لڑیں گے، وہ تو اللہ کرے گا. اللہ کا نبی، اللہ کا داعی کہہ رہا ہے أفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله. میں تو اپنی بات اللہ کے پاس پیش کرتا ہوں. تو دین تو اللہ کا ہے. اگر ہم وفادار ہوئے تو کوئی بھی مدد سے محروم نہیں ہوں گے. اللہ پاک کا فیصلہ ہے. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. جو زمانے میں رسول ہوئے، رسولوں کی مدد ہوئی، ضرور مدد ہوئی. اور رسول نہیں ہوئے، جیسے اب رسول نہیں ہوں گے قیامت تک، تو ایمان والوں کی مدد ہوگی. تیسری کوئی قسم مدد پانے والی ہے ہی نہیں. رسولوں کی مدد اور ایمان والوں کی مدد، تیسری کوئی قسم مدد پانے والوں کی. اور ایمان والوں سے مراد وہ ہیں جو نبیوں کے طریقے پر ہیں، اخلاص والے، استقامت والے، عبادتوں میں خوبی پیدا کرنے والے.
یہ بہت بڑا شرف ہے. اللہ نے ہمیں یہ کام دیا کیونکہ نبی تو کسی کو بنائیں گے نہیں. نبیوں والا کام امت کے لیے چھوڑا ہے. قرآن کریم میں امت کے 3 طبقے بیان کیے گئے. ایک طبقہ سابقون بالخیرات، سابقون بالخیرات، بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، خیر کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے والے، چلنے والے، خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہنے والے. ایک طبقہ سابقون بالخیرات. دوسرا طبقہ مختصر، درمیانی چال، درمیانی چال، میڈیم. ایک وہ جو ہر وقت آگے بڑھنے والے، خیر کی طرف دوڑنے والے. دوسرے طبقہ مختصر، جو بیچ کی چال کرنے والے. اور تیسرا طبقہ گناہگار، گناہگار. لیکن تینوں کا جنت میں جانا طے ہے، مردود کوئی نہیں ہوگا. تینوں کا جنت میں جانا طے. بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے. اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، اور اللہ ان کو معاف کر کے اپنی رحمت اور مغفرت کا ظہور دکھائے گا. اپنی مغفرت دکھائے گا، اپنی رحمت دکھائے گا. تو گناہ گاروں کو معاف کر کے اپنے مغفرت اور رحمت دکھائے. تو یہ 3 طبقے ہیں: سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، دوڑنے والے خیر و خیر کی طرف. دوسرے میڈیم لوگ، اور تیسرے گناہ گار. لیکن تینوں دن تک مجھے کسی کو بھی اللہ مردود نہیں کرے. اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. نیت بدلتے ہی راضی ہو جاتا ہے. آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، ابھی کچھ کیا نہیں ہے، صرف نیت کی ہے، شرمندہ ہوا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر رہا ہے، ابھی تو کچھ کیا نہیں ہے، ابھی تو پھر نیت کی ہے اور اللہ معاف کرنا شروع کر دے گا. اللہ بہت جلد راضی ہو جائے. نیت بدلتے ہی اللہ راضی ہو گئے. بس اب حالت کام نہیں کرنا ہے، صرف نیت بدلی ہے تو معافی مل گئی. اب انسان سے نیت کر رہے گا ان کا اللہ کی رضا اور خوشنودی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے آسان معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سے معاملہ کرنا سب سے آسان ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے: اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا. اللہ سب کچھ تیرے قبضے میں، بیدک، تیرے قبضے میں. تو ہماری ہدایت کی طرف رہبری کر دے. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر دعا ہے، مصنون دعا بھی ہے، جامع ہے. اس لیے اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگے.
دعا مومن کا ہتھیار ہے، آخری ہتھیار جو نبی استعمال کرتا ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ ہمارا سارا کام رحمتوں پر ہے، سچائی پر ہے۔ ڈر لگنا ایک طبعی چیز ہے، فطری۔ نا امید نہیں ہونا، ایک ڈر لگنا ہے، ایک نا امید ہونا ہے۔ ڈر تو فطری چیز ہے لیکن نا امید نہیں ہونا۔ مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے، جس کے ہاتھ پہ دیا ہی نہیں ہے، اور جس کو دیا ہے وہ بھی امتحان کے لیے دیا ہے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ ایسی دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم پر اپنی رحمت پھیلا دے اور اس کرب کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کرب عظیم سے نجات دی۔ تو آج کل یہ سب کچھ ہے نا، یہ بیماریاں، حالات، بیماریاں، یہ سب ایک کرب ہے، کرب، یہ سب کرب ہے۔ تو محنت بھی کریں اور اللہ سے دعائی بھی مانگیں کہ تو نے نبیوں کے اوپر سے کرب اٹھا لیا ہے، ہمارے اوپر سے بھی یہ کرب اٹھا لے، امت پر سے بھی اٹھا لے اور تمام انسانوں پر سے بھی یہ کرب اللہم وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کرب اٹھا لیا، نجات دے۔ یہ بھی ایک کرب ہے، ہم پر سے بھی اللہ اٹھا رہے، امت پر سے بھی اٹھا رہے، انسانیت پر سے بھی اٹھا رہے۔ بس اس میں دو باتیں ہیں، دو باتیں خاص طور پر کہ دعائیں اتنی مانگنا، دعائیں مانگتے رہنا، اللہ سے اپنے کام بناتے رہنا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، ذاتی مسئلہ ہو، گھریلو ہو، خاندانی ہو، کاروباری ہو، معاشی ہو، تبلیغ کا ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا اور اللہ سے کام بناتے رہنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد پر اپنی جان مال کھپانا۔ اس پہ تین طبقے ہوں گے، ایک وہ جو سب کچھ لگا دے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، ایک وہ جو درمیانی چال چلے گا، اور ایک امت کا بڑا طبقہ وہ بھی ہے کہ جو ظالم علی نفسی، گناہ گار، لیکن مردود کوئی بھی ہوگا، جنت میں سب جائیں گے، سب جائیں گے جنت میں۔ تو یہ ہماری طرف سے محنت ہے، اور یہ محنت کا راستہ ناگواریوں کا ہے، یہ محنت کا راستہ ناگواری کا ہے۔ جہنم کا راستہ خواہشات کا ہے، یہ ناگواری ہوتا ہے۔ تو محنت بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے، اور مانگ کر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ ان کے کام بناتا رہے گا۔ دعائیں مانگتے رہیں، اللہ ان کے کام بناتا رہے گا، اور اپنے مقصد پر لگیں گے اور جمیں گے۔ اللہ بھائی سب کو ہمیں قبول فرمائے۔ اس وقت مشورہ یہ ہوا تھا کہ صبح وار کارگزاریاں جمع کر لی جائیں، اور عصر کے بعد اور مغرب کے بعد صبح وار کارگزاریاں انشاءاللہ سنیں گے۔ تو اس وقت صبح وار بیٹھ کر کارگزاریاں جمع کر لیں، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد انشاءاللہ کارگزاریاں سنیں گے۔ کیونکہ ایک تو اپنے مقام پر کیسے کام ہو رہا ہے، جن مساجد میں کہاں کس طرح ہو رہا ہے، کہیں رکاوٹ ہے تو وہاں کس طرح کر رہے ہیں، کہیں کھلا ہوا ہے وہاں کس طرح کر رہے ہیں، تو مساجد میں کام کیسے ہو رہا ہے، جامع کیا شکل ہے۔ دوسرے جب تک جماعتیں نکل رہی تھیں
दरमियान में तो रुकी हैं, लेकिन जब तक निकल रही थी तो उसमें माहाना सहरोजा और माहाना सहरोजा मैं मस्तूरा और चिल्ला और 3 चिल्ला, ये कितनी जमातें निकली। तो दोनों बातें मकामी काम की और कुरूज की, ये दोनों बातें जमा करके इंशाल्लाह असर की नमाज के बाद से कारगुजारी शुरू। इसका जोड़ हमारा हेलो। अब सुबह हमारे बैठे हेलो। इसके अलावा कारगुजारी मुरतब करने के अलावा इस वक्त जो आप हजरात सुबह बार बैठेंगे, किसी सूबे का कोई तकाजा पहले से आप हजरात सोच कर आए हैं, मशवरा कर आए हैं, वो भी इस मजलिस में तय कर यहाँ पर दे दें ताकि उसकी तरतीब बन जाए। और असर की आज़ान 5:30 में है और नमाज 6:45 बजे। असर के बाद कारगुजारी की जो मजलिस होगी वो पीछे के हिस्से में वहाँ इंशाअल्लाह होगी और मगरिब के बाद भी कारगुजारी की मजलिस वहीं पर होगी इंशाअल्लाह।